बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ भाई भाई के नारे लग गए हैं और भारतीय मीडिया पर मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। पाकिस्तानी अदलिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। आखिर भारतीय मीडिया को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ क्यों है, जबकि दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारतीय सरकार को, भारत की आवाम को चूना लगाया है, उसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे और हकीकत की दुनिया आज भारतीय मीडिया को चेहरा दिखाएगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि पाकिस्तान के मामलात के अंदर बोलने वाले ज़रा अपने गिरेबान में हाथ डाल लें और अपनी अदलिया के बारे में देख लें कि वो क्या फ़ैसले कर रही है और अभी तक उन्होंने मोदी का क्या कर लिया है। नाज़रीन, इस तमाम तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी ख़बर है और वो ये है कि पाकिस्तान की अदलिया की जानिब से इसहाक डार को क्लीन चिट दे दी गई है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें, और कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, पाकिस्तानी जुडिशरी के जो मामलात चल रहे हैं, जिस तरह से फ़ैसले किए जा रहे हैं, जिस तरह से दबाव के अंदर फ़ैसले किए जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें इस वक्त आलमी सतह पर भी डिस्कस की जा रही हैं। यहाँ तक कि जो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं और जिस तरीके से उनको प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर माहौल बनाया गया, जिस तरह से मीडिया पर हाइप क्रिएट की गई, एक एक सेकंड की वीडियो और 10 अरब रुपए वो खरे किए, जो कि साबिका वज़ीर इत्तलात व नशरियात थी। तो नाज़रीन, अब जो है वो मियां नवाज शरीफ की आमद और पाकिस्तान में उनका जो जलसा हुआ, जो इस्तकबाल हुए, जो सारा कुछ है, भारतीय मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी मामलात में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों है, और क्या उनको अपने मसाइल अपने मुल्क के नज़र नहीं आते कि वो पाकिस्तान की तरफ ध्यान कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अब भारतीय मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं जिनमें ये कहा जा रहा है जी कि पाकिस्तान के अंदर एक साबिक प्रधानमंत्री का इस तरह से इस्तकबाल किया जा रहा है, इस तरह से उसे वेलकम किया जा रहा है कि जैसे कोई शहज़ादा किसी मुल्क से बहुत बड़ी मुहिम जो है वो जीत कर आ रहा हो, जिसने कोई जिस तरह से कोई बहुत बड़ा हीरो होता है, इस तरह से उसको ट्रीट किया जा रहा है। हालांकि वो पाकिस्तानी आला अदलिया का सज़ा याफ्ता मुजरिम है। और इसके साथ ही उसने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अदालती निज़ाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा या तो दबाव में फ़ैसले कर रहा है, या फिर जितने भी जजेस वहाँ पे मौजूद हैं उनकी जानिब से जो फ़ैसले किए जा रहे हैं वो उसमें पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अगर भारत की बात करें, भारत पाकिस्तान पर उंगलियां उठाता, पाकिस्तान के बारे में बात करता हुआ तब अच्छा लगता है जब उनके अपने मुल्क के अंदर मामलात बेहतर हों। अब भारतीय मीडिया जो है वो अपने अंदर के मामलात को देखे। पहले तो इस वक्त जो 57 से ज़्यादा अलहदगी पसंद तहरीकें वहाँ पे चल रही हैं, भारतीय हुकूमत उसको दबाने के लिए जिस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती और फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल कर रही है, ये पूरी दुनिया से अब ढका छुपा नहीं रहा। भारत पूरी दुनिया के अंदर दहशत गर्दी फैला रहा है, ये भी बातें किसी से ढकी छुपी नहीं रही हैं। किसी को अब कोई शक नहीं रहा कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, और इनकी जानिब से, इनकी खुफिया एजेंसियों की जानिब से जिस तरह से दीगर ममालिक के अंदर दहशत गर्दी करवाई जा रही है, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर इसके सबूत दिए। तो बहरहाल वो एक अलग चैप्टर आ जाता है। लेकिन इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में भारत का क्या इमेज है कि ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी गुज़िश्ता रोज़ कहा है कि जो कनाडा के अंदर कत्ल हुआ था उसमें भारत की खुफिया एजेंसी मुलव्वस थी और इसमें भारत को कटहरे में लाना पड़ेगा, और ऑस्ट्रेलिया भी उसके साथ, कनाडा के साथ खड़ा है। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब एक रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ कि भारत के अंदर क्या चल रहा है। नाज़रीन, एक तो ये कि मोदी सरकार ने जो इसका 10 साला टेनोर है, 10 साला दौरे हुकूमत है, इसके अंदर क्या किया है कि मोदी सरकार ने पूरे भारत को चूना लगाया। तो भारतीयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके और हमारे दुख एक जैसे हैं, इसलिए आप ज़्यादा खुश ना हो कि जी नवाज शरीफ पाकिस्तान को लूट के गया था तो उसको अदालतों ने रिलीफ दे दिया है। आप अपने मुल्क की तरफ भी देखें, पाकिस्तानी और इंडियन जो अवाम है उन दोनों के दुख एक जैसे हैं। आप ज़रा अपने गौर करेंगे, आप अपना जो
ملک کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، جو اپنے ملک کے اداروں کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ماشاء اللہ نہیں لگا، لیکن وہاں پہ جو حالات چل رہے ہیں وہ ذرا اس کا ملاحظہ کر لیجئے. جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی مودی سرکار نے 10 سال میں کانگریس سے 810 گنا زیادہ 810% زیادہ قرض جو ہے وہ معاف کروائے ہیں. 810 گنا زیادہ قرض معاف کیے ہیں. اور اس کی جو میں آپ کو اعداد و شمار بتاؤں گا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ ہوا کیا ہے. اور جو پارلیمنٹ کے اندر اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں اس سے کہیں زیادہ قرض ہے جو کہ مودی سرکار نے اپنے 10 سالہ ٹینور کے اندر معاف کروایا ہے. جو اعداد و شمار ہیں یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت ایک شہری ہیں انڈیا کے، انہوں نے ڈیٹا جو ہے وہ حاصل کیا اور اس کے بعد اس نے مودی سرکار کا کچا چٹا کھلا. اور بھارتی میڈیا پر بتایا جا رہا ہے کہ 10.41 لاکھ کروڑ بھارتی روپے جو ہیں 10.41 لاکھ کروڑ جو ہے وہ پبلک بینک سے مودی سرکار نے یعنی کہ بی جے پی جو ہے اس نے معاف کروائے. اور اس کے بعد یعنی یہ جو بینک ہے ان کا پبلک بینک ہے اس سے، اور اس کے بعد 14.53 لاکھ کروڑ کے قرض جو ہے وہ کمرشل بینک سے انہوں نے معاف کروائے ہیں. اور بھارتی میڈیا کے مطابق بی جے پی نے یعنی کہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے اسے سالانہ 2.72 لاکھ کروڑ قرض جو ہے وہ انڈین ریزرو بینک جو ہے اس سے معاف کروائے ہیں. تو چونا پاکستانی قوم کو بھی لگ رہا ہے، چونا بھارتی قوم کو بھی لگ رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیڈران کی بات کر رہے ہیں. مودی کون سا بھارتی عوام کے ساتھ مخلص ہے؟ مودی کون سا بھارتی عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام کر رہا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ 25 لاکھ کروڑ روپے جو قرض لے کر وہ ہضم کر جائے، اور پاکستان کے اندر بھی اسی طرح سے چل رہا ہے. تو میرے بھائیوں، آپ کے اور ہمارے دکھ جو ہے وہ ایک طرح کے ہیں، سانچے دکھ ہیں. تو پاکستان کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے کہ یہ اقتدار میں آتے ہیں، پاکستان کو لوٹتے ہیں دو ہاتھوں سے، اور اس کے بعد اپنے قرض معاف کرواتے ہیں، این آر او لیتے ہیں، اور مزے میں دوبارہ نئی باری کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اپنے جو کچھ لوٹا ہوتا ہے. اور تو اور آپ دیکھیے کہ آج اسحاق ڈار کو جو نیب عدالت ہے یعنی جو احتساب عدالت ہے اس کے جج محمد بشیر صاحب کی جانب سے ریلیف دے دیا گیا ہے. اور نیب پروسیکیوٹر سے کہا جی اگر آپ کو اعتراض نہیں ہے تو لکھ کر دے دیں تو ہم فیصلہ سنا دیتے ہیں. اور اس کے بعد فیصلہ سنایا گیا، اسحاق ڈار کو آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں بری کر دیا گیا. تو یہ پاکستان کے اندر چل رہا ہے. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ یہ جو NRO-2 دیا جا رہا ہے اس کے تحت آج پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کی جانب سے کہا گیا جی کون سا انوکھا کام ہم نے کیا ہے، کون سا انوکھا ریلیف دیا ہے میاں نواز شریف صاحب کو. میاں نواز شریف پاکستانی شہری ہیں اور ان کو ریلیف دیا گیا تو ان کی بائیو میٹرک جو ہے کروائی گئی. تو کیا جو عمران خان ہے وہ کینیڈین شہری ہیں، وہ پاکستانی شہری نہیں ہیں؟ ان کو گولی بھی لگی ہوئی تھی تو عدالتوں کی جانب سے کہا گیا جی کہ عمران خان کو چاہے جیسے بھی لے کے آئیں یہاں پہ آ کے بائیو میٹرک کنوانی پڑے گی. ان کی جان کو خطرات اب ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرات ہیں تو وہاں پہ کورٹ جو ہے وہاں پہ لگا لی گئی ہے، اب جیل کے اندر لگا لی گئی ہے. لیکن تب انہیں کہا جاتا تھا ان کی جان کو خطرہ ہے تو انہیں جو ہے وہ آن لائن پیش ہونے کی پرمیشن دی جائے. تو یہ واقعی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ جو فیصلے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ یک طرفہ فیصلے ہوتے ہیں، کچھ فیور ہوتی ہے، لیکن جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اس میں پاکستانیوں کے لیے کچھ بہت بہتر چیز نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے یہ بہتر چیز نہیں ہے کہ جو لوگ پاکستان سے پیسہ لوٹ کے جاتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اس طرح کے لوگوں کو تو دوبارہ پاکستانی سیاست کے اندر آنا ہی نہیں چاہیے جو پاکستان کو لوٹتے ہیں. لیکن ہماری پاکستانی عوام کا اب حال دیکھیے، زندہ باد زندہ باد، مردہ باد مردہ باد، فلانا زندہ باد تو فلانا مردہ باد. اسی طرح سے پوری پاکستانی قوم کو جو ہے پھدو بنا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ بالکل ریلیکس ہو کے کوئی کسی کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے چل رہا ہے. آپ ذرا ان کا دیکھیں کہ پاکستان کے جو آج بات کر رہے ہیں وہ اتنے پاکستان پہ قرضے چڑھے کیسے ہیں. میں پاکستانی عوام سے سوال کر رہا ہوں کہ اتنے پاکستان پر قرضے آپ کی وجہ سے چڑھے ہیں، میری وجہ سے چڑھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کس کی وجہ سے چڑھے ہیں؟ کن کے اثاثے بنے ہیں؟ تو جن کے اثاثے بنے ہیں آخر وہ قانون کے کٹہرے میں کیوں نہیں آ رہے؟ قانون سے وہ بالا تر کیوں ہو گئے؟ تو یہ ہم پاکستانیوں کے سوچنے کی بات ہے، یہ ہندوستانیوں کے سوچنے کی بات ہے. تو یہ جو وہاں پہ میڈیا پہ بیٹھ کے جو ہے وہ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو آپ کی عدلیہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتی ہے؟
آپ کی عدلیہ نے ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے کہ یہ 25 لاکھ کروڑ روپے جو بھارتی عوام کے آپ کھا گئے ہیں. وہاں پہ آپ لائف سٹائل دیکھیں لوگوں کا جو ہے وہ بے شک لوگ جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے تو یہ کر رہے ہیں، تو ہم آئی ٹی کے اندر فلاں جگہ پہ پہنچ گئے. لیکن وہاں پہ عام بھارتی جو ہے اس کی لائف سٹائل کیا ہے؟ کروڑوں لوگ ایسے ہیں، کروڑوں لوگ بھارت کے اندر ایسے ہیں جن کو لیٹرین کی سہولت اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بات کر رہے ہیں جی کہ پاکستان کے اندر یہ ہوتا ہے تو آپ کے ملک میں بھی یہی ہو رہا ہے. تو اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہر طرف دکھ ایک جیسے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستانی یا پھر بھارتی قوم کو قوم بننے میں بڑا وقت لگے گا. یہ لوگ جو سیاستدانوں کے پیچھے زندہ باد مرد آباد ایک بریانی کے ڈبے کے اوپر بک جانے والے، یا پھر کسی نے چند پیسے دے دیے یا ایریا کی سڑک بنا دی، تو سڑک وہ کون سا اپنے باپ کے پیسوں سے بنوا کے دے رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے پیسوں سے، آپ کے ٹیکسز ہیں، آپ کے پیسوں کا دیا ہوا جس سے یہ گرانٹیں دی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ کوئی آپ پہ احسان نہیں کیا جاتا، یہ آپ کا رائٹ ہوتا ہے. تو ہمیں جتنی وہ اگنورینس از اے گریٹ بلیسنگ، تو جتنی اگنورینس ہوگی، جتنا جو ہے وہ قانون سے یا پھر معاملات سے بندہ نابلد ہوگا، اتنا زیادہ ان سیاستدانوں کو فائدہ ہے. ان کے جو اسی طرح سے اثاثے بڑھتے جائیں گے اور ان کی فیملیز جو ہیں وہ نسل در نسل آپ کے اوپر حکومت کرتی جائیں گی. آپ دیکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب ہیں یا پھر میاں شہباز شریف صاحب ہیں، مریم نواز ہیں، حمزہ نواز ہیں، حمزہ شہباز ہیں، ان کے علاوہ آپ کو پاکستان کے اندر کوئی سیاستدان نہیں ملتا. پاکستان جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اندر اتنے زیادہ پرانے کھلاڑی موجود ہیں، اتنے زیادہ پرانے لوگ موجود ہیں، سینئر سیاستدان موجود ہیں. کیا کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو لیڈ کر سکے؟ تو ایک خاندان ہی کیوں؟ تو یہ جو سسٹم ہے اس نے بیڑا غرق کر دیا دونوں ممالک کے اندر. تو اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. ناظرین، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے. اللہ وارث.